یہ سیاست کوئی زور آزمائی تو بڑی ہو رہی ہے، کوئی رنگ لائے گی پی ٹی آئی کے فیور میں؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو فارمولہ ہے یا پی ٹی آئی نے یہ جو ڈیسیجن ابھی تک اس پہ ڈیسیجن فائنل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ڈیسائیڈ ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ اعلان ہے ابھی، یہ اعلان ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جب ان کی فیملیز نے تقریباً 3 مہینے بعد ملاقات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری یہ سجیشنز ہیں باقی پارٹی اور جو پولیٹیکل کمیٹی ہے تحریک انصاف کی ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے جس میں پاکستان میں جو ممبر نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلیز ہیں وہ بھی ہیں اور جو پاکستان سے باہر ہیں جس طرح زلفی بخاری ہے، آپ کے پاس ڈاکٹر شہباز گل ہے، یہ سارے لوگ جو وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گی اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہمیں جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں. میری عمران خان کہتا ہے کہ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کا کہنا خان صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے ہے کہ بائیکاٹ نہ کیا جائے. میری رائے یہ ہے کہ الیکشن کی طرف نہ جایا جائے، اچھا بائیکاٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ وجہ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں جو 9 مئی کے کیسز میں جس کو 2-3 سال کا عرصہ جو ہے ٹرائل کو گزر چکا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا عدالتوں کی طرف سے ان کے نزدیک کہ یہ فیصلے سارے پولیٹیسائز ہیں یا اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جو پرسیکیوشن جو ہے یعنی کہ وہاں پرسیکیوشن آپ نے اچھا لفظ بولا یعنی سٹیج مینج کیا گیا، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان الیکشن کا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے میاں محمد اظہر کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہوئی ہے اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے. اس میں وہ لڑیں گے. جسٹیفیکیشن اس کی یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ میاں محمد اظہر ہمارا کینڈیڈیٹ تھا اور اس کی ڈیتھ کے بعد وہ سیٹ خالی ہوئی ہے تو وہ ہمارا ایک جواز بنتا ہے، ایک سیاسی جواز بنتا ہے کہ ہم وہ الیکشن لڑیں. دوسرا ہمارا جواز بنتا نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سارا غیر قانونی ہے. وہ تو یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہی غیر قانونی. ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ کنوکشن ہے جو کورٹس کی طرف سے ان دونوں کو وہ غلط سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انلیگل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بڑا یہ ہے کہ جتنی بھی قائمہ کمیٹیز ہیں اس میں جتنے ان کے ممبرز ہیں چاہے وہ پروونشل لیولز پہ ہیں چاہے وہ جو ہیں قومی وفاقی لیول پہ ہیں ان سے بھی استعفے اور ان سے استعفے جو وہ دے بھی دیے گئے ہیں. جو ہے بیرسٹر گور صاحب، آپ نے بیرسٹر گور صاحب کی بات جو ہے وہ سٹارٹ کی کہ موجودہ چیئرمین ہے. ابھی نا ایک سسٹم میں ایسا کوئی ہوا پڑا ہے کہ سمجھنے سے بندہ قاصر ہے کہ ایک طرف تو تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے. جب وہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے اس کا الیکشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا مطلب کہ الیکشن کمیشن کی نظر میں وہ پارٹی نہیں ہے، وہ پارٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے پارٹی کو الیکشن سے نکالا کیوں تھا کہ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. اس کے پاس سمبلز نہیں ہیں، اس کے پاس ہم سمبل بھی نہیں دیتے اور الیکشن نہیں کروایا گیا اور وہ الیکشن جو جمع کروایا گیا تھا اس کے اکارڈنگ جو ہے پھر بیرسٹر گور جو ہے وہ چیئرمین بھی نہیں ہے. پھر تو ابھی یہی ہے کہ بانی تحریک انصاف جو ہے عمران خان جو ہے وہی چل رہے ہیں. بانی تو سدا بہار ہوتا ہے نا، بانی سدا بہار، چیئرمین تو آتے جاتے رہتے ہیں، چیئرمین آتے جاتے رہتے ہیں. بانی آپ یہ لے میاں محمد نواز شریف ہیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوئی پارٹی سے، صدارت وہ بانی کے بانی. لیکن پارٹی کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹوٹل جو ورکنگ باؤنڈری تھی وہ ساری میاں نواز شریف کے گرد گھومتی تھی. اسی طرح بے نظیر کو دیکھ لیں، بے نظیر کے دور میں جب پہلی دفعہ بے نظیر کی حکومت بنی تھی تو چیئر پرسن کون تھی؟ بے نظیر کی والدہ تھی، ٹھیک ہے، بیگم نصرت بھٹو. لیکن بیگم نصرت بھٹو کو پھر جس طرح طریقے سے جب بے نظیر کے اور شاہ نواز بھٹو کے مرتضی بھٹو کے اختلافات بنے اور اس کے بعد پھر ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا اور پھر جو ہے بے نظیر بھٹو نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ وفات تک جو ہے پیپلز پارٹی جو تھی وہ ان کے پاس رہی، پھر جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس اور پھر آگے. تو ادھر پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کی ابھی تک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ پبلک پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. آپ کا سسٹم جو ہے سارے کا سارا ابھی تک آپ کی پولیٹیکل شخصی پارٹی ہیں یہ ہیں یا موروثی ہیں یا شخصی. ہاں شخصی، چلو موروثی کی طرف آپ نہ بھی لے کے جائیں تو شخصی تو ہیں ساری. اس کی ریزن یہ کہ ابھی تک آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پارٹیز مین 3 ہی ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی دوسری نسل جو اس کے پاس چیئرمین شپ آئی ہے تو موروثی جو ہوتی ہے آپ یہ کہہ لیں کہ خاندانی، وہ تیسری نسل پہ آپ لوگ جب لے کے جاتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو. انڈین نیشنل کانگریس جو ہے
ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موروثی پارٹی ہے, کیونکہ وہ ایک تیسری نسل میں وہ نہرو سے چل کے اب تیسری نسل آ گئی, نہرو سے پھر اندرا گاندھی سے راجیو گاندھی کے پھر ان کا یہ راجیو گاندھی چوتھی جنریشن, راہل گاندھی کے پاس آئی ہے, تو اب یہ چوتھی جنریشن ہے. ابھی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ شخصی پارٹیاں ہیں, اور اٹھایا بھی دیکھیں نا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی میں پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھایا, اس کے بعد پیپلز پارٹی مردہ ہو گئی اور بے نظیر نے اٹھایا. میاں محمد نواز شریف نے 1988 میں آپ کو پتا ہے کہ اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے 90 میں پارٹی بنائی اور خود ہی اٹھائی پارٹی. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا, لیکن پارٹی تو انہوں نے خود اٹھائی. ان کی بہت محنت ہے ان کی. عمران خان کو دیکھ لیں تو انہوں نے بھی 22 سال جو ہے وہ پارٹی انہوں نے اپنی پارٹی کو محنت کر کے آبیاری کی, تو ابھی تک یہ پارٹی شخصی تھے, اس میں ابھی عوامی عوامل جو ہیں وہ شامل ہی نہیں ہوئے. فیصلہ ان کا جو ہے قائم, لیکن عصمت عمر رانا صاحب انہوں نے کوئی تھوڑا سا پینترا بدلا کہ انہوں نے کہا جی میری تجویز ہے, اللہ میرا حال ہے وہ تو حکم ہی دیتے ہیں نارملی. یہ تو مجھے بڑی تبدیلی لگ رہی ہے. سر تبدیلی اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ اگر وہ حکم دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے 6 مہینوں میں ان کے ساتھ ملاقات ہی نہ کروائی جائے. اچھا, اس لیے بولے کہ وہ سیانے ہو گئے. ہاں دیکھیں نا, حکم وہ اگر دیں گے نا, اب یہ 3 مہینوں بعد ملاقات کروائی گئی ہے, اور پارٹی کے اندر جو ہے, پارٹی کے اندر جو پارٹی کی لیڈرشپ جو کہ اسمبلیز میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو سٹانس ہے اس کو خان صاحب کو نارملائز کرنا چاہیے, تھوڑا ڈاؤن کرنا چاہیے ایک سسٹم. یہ تو تھوڑا نارملسی کا نظر آ رہا ہے اس میں اشارہ کہ جی میری تجویز ہے. تجویز اب یہ تو ان کے مزاج میں نہیں ہے تجویز دینا. انہوں نے دیا نا, تجویز دیا تو اس کا یہ ہے کہ اگر پارٹی اس کو ریجیکٹ بھی کر دیتی ہے تو وہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا ان کے اس فیصلے پہ جو کہ وہ فائنل کر دیتے کہ یہ کرنا ہی, ان کا امیج نیچے نہیں آئے گا. انہوں نے دوبارہ بال جو تھی وہ پولیٹیکل کمیٹی کے پاکٹ میں ڈال دیا کہ آپ لوگ اس مرتبہ پھر وہ اچھی گیند پھینکی انہوں نے پارٹی کو ایک دفعہ فری. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا, پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہے, ابھی پی ٹی آئی بہتر ہے بالکل. پی ٹی آئی نے آرگنائز, لوگ تو کہتے ہیں کہ پارٹی اس وقت پارٹی ختم ہے, کچھ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں, لیکن عمران خان جس دن جیل سے باہر آ جائیں گے دوبارہ پولیٹیکل پارٹی منظم ہو جائے گی. دیر بھی نہیں لگے گی, ایک دن بھی نہیں لگے گا اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی پھر پی ٹی آئی وہ تو پیوٹ ہے نا جی, وہ تو مرکز ہے, بالکل مرکز ہے, اور انہی کی بنیاد پہ چل رہی ہے. استعفوں میں 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی, انہوں نے استعفے دیے اسمبلی میں سے, اور ان کو نتائج بھگتنا. اچھا وہ بڑا مسٹیک نہیں تھا, بہت بڑا بلنڈر تھا رانا صاحب سیاسی تاریخ میں. اگر تھوڑا سا میرے ذہن سے حذف ہے, اس وقت ہوا کیا تھا بھلا اس کے بعد؟ جب 100 سے زیادہ سیٹیں تھیں. سر 100 سے نہیں, 155 ریزرو سیٹس ملا کے 155 سیٹس تھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی, جس میں آپ کے پاس 4 سیٹیں جو تھیں وہ شامل ہو گئیں. کاف لیگ کی بھی 4 سیٹیں تھیں, جن میں سے 2 گئی تھیں, 4 ان کے ساتھ تھی, شیخ رشید کی تھی اور محمود خان اچکزئی, اور اس طرح بہت بڑا ووٹ بینک, بہت بڑا ان کا ووٹ سٹرینتھ تھی. کے قریب سیٹس تھیں, 160 کے میجورٹی میں جن کو اپوزیشن میں بیٹھنا تھا. انہوں نے 3 مہینے نہیں چلنے دینا تھا پارٹی کو, لیکن یہ جو خان صاحب کے ڈیسیجن ہے نا, بغیر سوچے اس کو گڑبڑ کی انہوں نے گڑبڑ کی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ دوسرا پنجاب کی گورنمنٹ اپنی ڈیزولو کر کے, اور کے پی والی گورنمنٹ جو وہ یہ بھی بلنڈر تھا بہت. سر یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اور تحریک انصاف کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر تھا, اور نہ یہ آنے والے سالوں میں کبھی ہوگا, اور نہ اس سے پہلے کسی پارٹی, اور بڑا سٹرونگ ہولڈ بن سکتا تھا ان کا پنجاب. 33 کلومیٹر بکھرتے گئے نا, وفاقی حکومت 33 کلومیٹر کے دائرے میں رہ جانی تھی, اور انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا تھا. اس کے 6 مہینوں کے اندر نہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا تھا, اور نہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کہہ سکتا تھا پرویز الہی کو. تو پھر نہیں, تو ان کے پاس رانا صاحب اتنے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, وہ کوئی, لیکن خان صاحب میں ہم مانتے بھی نہیں کہ سر میں بتاتا ہوں اصل چکر یہ نہیں ہے. ایک بات وہ بھی ہے, لیکن اس میں نا اس میں خان صاحب کو کچھ لوگوں نے یہ اس بات پہ قائل. سر ایک بات تو یہ تھی نا کہ 3 مہینوں میں الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں نا, وہ تو ایک آپ یہ کہ پتھر پہ لکیر تھی نا. ڈیزالو ہونے کے بعد آئین آپ کا یہی کہتا ہے نا کہ 3 مہینوں کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے ڈیزولوشن کے بعد, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں ہوئے. وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ, وہ تو بلکہ وہ تو 13 مہینے آپ کی پنجاب کی اور کے پی کی گورنمنٹ چلی تھی, اور 7 مہینے آپ کی جو ہے وہ وفاق کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلی تھی. تو وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل آپ یہ کہہ لیں کہ ایبروگیشن ہو گئی تھی نا, کانسٹیٹیوشن کو تو ایک سائڈ پہ معطل کر دیا گیا تھا. ان کے قائمہ کمیٹی سے استعفے دینا, اور ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جتنی پنجاب کی پروونشل سیٹس جتنی ہیں اور جو نیشنل اسمبلی کے ان سے بھی استعفیٰ دے دیں. اس کا رزلٹ کیا تھا یہ آنے والا ٹائم ان کو بتائے گا, کہ اس پہ ان کا میرے خیال میں ان کو وہی نتائج جو ہیں بھگتنے پڑیں گے جو انہوں نے 2022 اور 23 میں استعفے دینے کے بعد جن حالات کا سامنا کرنا پڑا.